بعض لوگوں کو بہت دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آیا میرا وضو ہے یا وضو نہیں ہے۔ اسی طرح کپڑوں کے متعلق بھی شک ہونے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کپڑے پاک ہیں یا ناپاک ہیں۔ تو اس بارے میں یہ اصول آپ یاد رکھ لیں۔ اگر یہ اصول آپ کو یاد رہا تو بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ وہ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ یعنی ایک شے کے ہونے کا آپ کو یقین ہے کہ میں نے جیسے وضو کیا تھا جناب ظہر کے وقت وضو کیے جانے کا آپ کو یقین ہے، اس کے بعد آپ کو شک ہوتا ہے کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا ہوگا، شاید میں واش روم چلا گیا ہوں گا، شاید مجھ سے ہوا وغیرہ خارج ہو چکی ہوگی۔ یعنی یہ شک اگر آپ کو ہوتا ہے اور وضو کا یقین ہے تو یہ شک آپ کے اس یقین کو زائل نہیں کرے گا۔ یعنی اس شک کی شریعت کی نظر کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہوگی، آپ کا وضو ہوگا اور آپ اس وضو کے ساتھ نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر یہ شک پہلی بار ہوا ہے تو احتیاطاً وضو کر لیا جائے، اور اگر ایسا ہے کہ بار بار ایسا ہوتا ہے تو پھر اصول یہی یاد رکھیں کہ الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ ایک بات یہاں پر ہوگی۔ دوسری بات اسی کو کپڑے کے حوالے سے بھی لے لیا جائے کہ آپ نے کپڑے پہنے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ میرے کپڑے بالکل پاک ہیں، دھلے ہوئے ہیں، صاف ہیں، لیکن بعد میں آپ کو شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی پیشاب کا قطرہ نکل کر کپڑے پر نہ لگ گیا ہو یا کوئی اور ناپاکی نہ لگ گئی ہو، شاید ایسا ہو گیا ہو، شاید ایسا ہو گیا ہو، تو یہ شک ہے۔ تو اس شک کی شریعت کی نظر کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کا کپڑا پاک ہے اور کپڑا پاک ہونے کی وجہ سے آپ نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اصول یہ ہے، اور دوسرا اصول یہ بھی یاد رکھیں کہ جو چیزیں اپنی اصل کے اعتبار سے پاک ہیں وہ شک سے ناپاک نہیں ہوتی۔ جیسے یہ ٹیبل میرے سامنے رکھا ہوا ہے تو مجھے اس بات کا یقین ہے، اور یہ کہ یہ اپنی اصل کے اعتبار سے، یعنی یہ شیشہ ہے یا یہ لکڑی ہے تو یہ اپنی اصل کے اعتبار سے بالکل پاک ہے۔ تو اگر میں شک کروں کہ ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی ناپاک چیز رکھ دی گئی ہو اور یہ ناپاک ہو گیا ہو، شاید ایسا ہو گیا ہو، تو یہ جو شاید والی بات ہوتی ہے، شک والی بات ہوتی ہے، اس شک کی شریعت کے نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لہٰذا یہ ٹیبل شک کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوگا۔ اس کے ناپاک ہونے کے لیے ان تین چیزوں میں سے ایک چیز کا ہونا ضروری ہوگا۔ یا تو یہ ہے کہ اس کے ناپاک ہونے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ناپاک اس وقت ہوگا کہ جب آپ نے خود اس پر ناپاکی کو لگتے ہوئے یا ناپاکی کو گرتے ہوئے دیکھا ہو۔ ایک صورت اگر دیکھ لیا ہے تو ظاہر پھر تو ناپاک ہو گیا، یا پھر دوسری صورت اس میں یہ بنتی ہے کہ اگر کوئی متقی شخص آ کر آپ کو کہتا ہے کہ بھائی اس ٹیبل پر ناپاکی لگی ہوئی تھی، میں نے خود دیکھی ہے، تو پھر اس کے ناپاک ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ یا پھر تیسری چیز یہ ہے کہ ناپاکی کا کوئی اثر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یعنی آپ کو وہاں سے بو آ رہی ہے، مہک آ رہی ہے ناپاکی کی، تو پھر ایسی صورت کے اندر ناپاکی کا حکم لگایا جائے گا، وگرنہ اس کی ناپاکی کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ تو یہ بھی اصول یاد رکھنے والا ہے کہ جو چیزیں اپنی اصل کے اعتبار سے پاک ہیں وہ شک سے ناپاک نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس طرح کے جو وسوسے آتے ہیں عموماً یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے جی آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہو سکتا ہے ہوا خارج ہو گئی ہو، پیشاب کا قطرہ نکل چکا ہو، تو یہ شک ہے۔ اگر آپ کو اپنے وضو کا یقین ہے تو یہ شک آپ کے اس یقین کو زائل نہیں کر سکتا، اور اس شک کی شریعت کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ باوضو ہیں اور اس وضو کے ساتھ آپ کو نماز پڑھنے کی شرعاً بالکل اجازت ہے۔